السلام علیکم ناظرین آج پاکستان کے لیے انتہائی اہم دن ہے، اور یہ اہم دن اس حوالے سے ہے کہ پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کے وزراء خارجہ کی ایک انتہائی اہم میٹنگ آج 13 جنوری کو اسلام آباد کے اندر ہونی ہے۔ یہ میٹنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میٹنگ کے حوالے سے پاکستان کی فورن منسٹری نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میٹنگ کے جو مین پوائنٹس ہیں جن کو اس میٹنگ کے اندر ڈسکس کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی بات بتائی گئی ہے وہ ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، جو دوسری چیز ہے وہ کووڈ کی سچویشن، اور تیسری جو ہے وہ ٹریڈ، انویسٹمنٹس اور اس کے علاوہ کئی دوسرے مواقع جس سے یہ تینوں ملک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ ان تینوں پوائنٹس کو میں بڑی تفصیل سے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے نا پاکستان اور سعودی عربیہ کے حوالے سے جو سچویشن بنی ہے، کیونکہ ترک یا پھر آذربائیجان کا پاکستان کی طرف اتنا کلوز آنا سعودی عرب کو پاکستان سے دور لے جاتا ہے، اور وہ جو ایک ساری سچویشن بنی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم جو ہے نا وہ ترکی اور جو آذربائیجان جیسے ملکوں کو اپنے قریب لائیں گے تو عرب ہم سے دور ہی جائیں گے، لیکن عربوں کے ساتھ پاکستان کے جو حالات ہیں، جو تعلقات ہیں، جن کو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بڑی ہی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، وہ کچھ بہتر نہیں رہے۔ یہ ایک پوری سیریز ہے، اور اس کے اندر ایک جو قسط ہے وہ تو رہی ہے پاکستان کے آئل کے حوالے سے، کہ جب انہوں نے ہمارا جو ہے نا وہ جو ڈیفرڈ ویلیو کے اوپر انہوں نے ہمیں جو تیل دیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے وہ بند کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ سعودی فرما رواں نے ہم سے جو ہے نا جو پیسے انہوں نے ہمیں دیے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہم سے واپس مانگ لیے، جو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان پے نہیں کر پائے گا۔ ان کا یہ قرضہ بھی پاکستان نے بآسانی چائنا کی مدد سے پے کر دیا، اور یہ سب کچھ بیسیکلی سعودی عرب اور سعودی عرب کے حکمران جو تھے، یہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے اور اپنے جو ان کے مفادات ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ لیکن بالآخر پاکستان کی جو اوپن فارن پالیسی ہے، جو فری خارجہ پالیسی استعمال کی گئی ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اور فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی جانب سے، اس کی وجہ سے ہم اب سعودی تسلط سے نکل چکے ہیں۔ اب ہم ان کے انفلوئنس سے بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک برابری کی سطح کے اوپر آ چکے ہیں۔ حالانکہ اس ٹائم اب سعودی عرب جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان کے اوپر جو ہے نا پاکستان کو دوبارہ سے اپنا منانے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اب وہ جو سچویشن بگڑی ہے وہ سچویشن اپنی اسی سطح کے اوپر واپس نہیں جا سکتی جس سطح کے اوپر پہلے موجود تھی، اور یہ سب کچھ محمد بن سلمان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوا۔ خیر، اب پاکستان ترک ملکوں کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور عمران خان کے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک ترکش ٹی وی کو انٹرویو میں یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اب ترکی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اب جو بھی بات ہوگی سعودی عرب سے وہ برابری کے اوپر بات کی جائے گی۔ اس طرح پاکستان کا وہ جو خواب تھا کہ ایک نیا اسلامی بلاک بنے، جس کے اوپر پہلے بھی جس کے اوپر ورکنگ ہوئی تھی، کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ مہاتیر محمد کے دور میں جب وہ ملیشیا کے پرائم منسٹر تھے، ملیشیا کے اندر یہ ایک سمٹ ہونا تھا مسلم ممالک کا، جس کے اندر ایران کے پریزیڈنٹ بھی آنے تھے، ترکی کے بھی طیب اردگان تھے، اور پاکستان سعودی عرب کی درخواست پر اس سمٹ سے بیک آف کر گیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ دوسری بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے ریجنل کوآپریشن کے حوالے سے ان سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کی۔ اس طرح سے اب پاکستان جو ہے نا وہ عربوں کے تسلط سے نکل کر ترکوں کی طرف جو ہے نا وہ گامزن ہے۔ ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ٹرائلیٹرل میٹنگ جو ہے یہ اس کا دوسرا دور ہے۔ اس کا پہلا دور 2017 میں باکو آذربائیجان کے اندر ہوا تھا۔ یہ سارا سینیریو یہ اس لیے تھا کہ آپ کو بہتر چیز سمجھ آ سکے کہ بیسیکلی کیوں پاکستان جو ہے نا اب وہ ترکی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کئی ویڈیوز کے اندر ہم نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، ایون تک کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان جو ایک سیریز آف سمٹس جو چلتے رہے ہیں، کانفرنسز ہوتی رہی ہیں جو کہ ورچولی تھے، ان کو بھی ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ اگر وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کا لنک جو ہے نا وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ اس لنک کے ذریعے پاکستان آذربائیجان اور پاکستان سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بڑی تفصیلی سے جو ہے نا ان ویڈیوز کے ذریعے آپ اس سے متعلق معلومات جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میٹنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ میٹنگ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ 2010 کے بعد عزری فورن منسٹر کا یہ پہلا پاکستان کا وزٹ ہے، اور پاکستان نے آذربائیجان کو ناگورنو قرباخ کانفلکٹ جو چل رہا تھا، جو کہ ایک جنگ چلی جس میں آذربائیجان نے آرمینیا سے اپنے علاقے چھڑائے، اس میں بھی پاکستان نے مورلی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے آذربائیجان کو، اور جس کے بعد ہی پاکستان آذربائیجان کے جو تعلقات ہیں
وہ ایک نئی سطح کے اوپر جا کر پہنچے ہیں۔ پیچھے پوری ایک سیریز ہے، یعنی کہ ان فورن منسٹرز کی میٹنگ سے پہلے جو ہے نا پاکستان کے فورن سیکریٹری اور جو ازلی ڈیلیگیشن فورن آفس کی ڈیلیگیشنز کی کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں کئی جو ہے نا ویز ڈسکس کیے گئے ہیں جس سے ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ ہے ان کو بوسٹ کیا جا سکے۔ خیر اب ہم آ جاتے ہیں اس میٹنگ کے ایجنڈے کے اوپر۔ اس میٹنگ کا جو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ریجنل سیکیورٹی اور پیس کے حوالے سے۔ یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھیں، پاکستان، آذربائیجان اور ترکی جو ہے یہ ایک اسٹرانگ ملٹری اور ڈپلومیٹک میسج دینے جا رہے ہیں بھارت کو۔ جی ہاں، بھارت اور کشمیر ایشو کے حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم میٹنگ ہے، اور اس میٹنگ کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر ایک واضح پیغام دیا جائے گا بھارت کو کہ بھائی یہ اب ہمارا جو ہے نا وہ ملٹری کے لحاظ سے، ڈپلومیٹک لحاظ سے ایک اتحاد بننے جا رہا ہے، اور آپ جو ہے نا جو ظلم ڈھا رہے ہیں کشمیر کے اندر، اس ظلم ان کے خلاف جو ہے نا وہ بھرپور جدوجہد اور آواز ان تینوں ملکوں کی جانب سے یکجا ہو کر اٹھائی جائے گی، جس سے بھارتی حکام کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ بھارت کی بڑی دیر سے یہ کوشش تھی کہ پاکستان کو تنہا کر دے انٹرنیشنلی، تاکہ وہ کشمیر جیسے ایشوز کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ آواز نہ اٹھا سکے۔ جبکہ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو مسلم ممالک تھے وہ کشمیر ایشو کو لے کر زیادہ آواز نہیں اٹھاتے تھے، تو اس طرح سے جو فری فارن پالیسی عمران خان نے اختیار کی، اس کے ساتھ اب کئی دوسرے جو ہے نا وہ مسلم ممالک بالخصوص آذربائیجان اور ترکی جو ہے وہ اب پاکستان کو کشمیر کاز کے اندر بھرپور سپورٹ کرنے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ افغان پیس پروسیس کے اندر جو پاکستان کی جو جدوجہد رہی ہے، جو کوششیں رہی ہیں، اس کو بھی سراہا جائے گا۔ پاکستان نے اپنی فری فارن پالیسی سے دنیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ کشمیر ایشو کے اندر پاکستان ظالم نہیں ہے، بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ بھارت ہے، اور پاکستان کہیں نہ کہیں کشمیر ایشو کے اندر پاکستان اس بھارتی ظلم کا شکار ہوتا رہا ہے، جس کے بعد اب یہ دونوں برادر ممالک آذربائیجان اور ترکی پاکستان کی کھل کر سپورٹ کرنے والے ہیں اس ریجن کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان نے ناگورنو قراباغ کے حوالے سے آذربائیجان کو بھرپور سپورٹ کیا تھا۔ حالانکہ پاکستان کے فوجی دستے موجود نہیں تھے آذربائیجان کی جو ہے نا وہ فتح کے جشن میں، لیکن اس کے باوجود بھی جو مورل اور وہ جو ایک کنیکشن بنا پاکستان آذری قوم کے درمیان اور ترک خاص طور پر، وہ ایک بڑا ہی ایک بہترین اور ایک اعلیٰ مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب ہم اپنے دوسرے ایجنڈے کے اوپر، جو دوسرا مین ایجنڈا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو دوسرا مین ایجنڈا ہے اس میٹنگ کا وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہے۔ جس طرح میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر پہلے بھی آپ کو بڑی تفصیلاً جو ہے وہ استنبول، تہران، اسلام آباد جو ہے نا ریلوے لائن کے بارے میں بتایا تھا، یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ مال گاڑی ہے، یعنی کہ یہ بیسیکلی یہ کوئی مسافر ٹرین نہیں ہے، یہ بیسیکلی کیا کرے گی کہ آپ کے جو ٹریڈ کا سامان ہے، یعنی کہ جو آپ کا ترکی سے نکلے گا وہ تہران کے راستے پاکستان پہنچے گا، پاکستان سے وہ افغانستان سے ہوتا ہوا سینٹرل ایشیائی ممالک تک جائے گا، اور اس ٹرین روٹ کے اندر آذربائیجان بھی شامل ہو چکا ہے۔ اس کو مزید بوسٹ کرنے کے حوالے سے اور اس کے اوپر مزید بات کی جائے گی کہ کس طرح سے اس کو مزید اپ گریڈ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے یہ کوریڈور، کیونکہ یہ ویسٹ کو ایسٹ سے کنیکٹ کرے گا، اور ترکی سے ہم جو ہے نا وہ آگے یورپی یونین کے اندر کنیکٹ ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ہمارے جو گڈز ہیں، جو ہماری اشیاء ہیں اور جو ہماری ٹریڈ ہے، اس کو بہت بڑا بوسٹ ملنے والا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ریلوے ٹریک ہے، اور اس کے اندر یہ تینوں ممالک پاکستان، ایران اور ترکی اس کے میجر پلیئرز یا پارٹنرز ہیں۔ اس کے علاوہ کس طرح سے آذربائیجان کے اندر اور پاکستان کے اندر ٹریڈ کو مزید بوسٹ کیا جا سکتا ہے، میں نے پچھلے دنوں ایک نیوز کور کی تھی جس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ آذربائیجان اپنا ٹریڈ ہاؤس پاکستان کے اندر کھولنے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے مزید جو فریم ورک ہے اس کو بھی ترتیب دیا جائے گا۔ اس ٹائم آذربائیجان کے اندر پاکستان کی 2800 کمپنیز آلریڈی بزنس کر رہی ہیں، اور اس بزنس کو مزید کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے اور کیا لیگل فریم ورک جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے اور کیا بنایا جائے گا، اس حوالے سے بڑی ہی اہم ڈسکشنز اس میٹنگ کے اندر متوقع ہیں۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی ویکسینز کی جو ترسیل کے حوالے سے ہے، کہ جس طرح سے وہ ساری سچویشن بنی ہوئی ہے کہ جو امیر ممالک ہیں، جس طرح سے اسرائیل ہے، UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، ان تک تو ویکسینز آلریڈی پہنچ چکی ہیں، لیکن جو دوسری جانب جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہاں پر ویکسین کی فراہمی جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل
ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس ایشو کو جو طیب اردگان ہیں جو کہ اپنا ترکی کے فرمانرواں ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ بڑی ہی تفصیل سے جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی ڈسکس کیا، OIC کے اندر بھی انہوں نے اس ایشو کو جو ہے نا اٹھایا، اور G20 کا جو سمٹ ہوا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ کس طرح سے اب جو ہے نا وہ ممالک جو کہ غریب ممالک ہیں ان تک ویکسین پہنچایا جائے۔ اس حوالے سے ایک نیا فریم ورک یہ تینوں ملک مل کر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کرنا چاہتے ہیں، جس سے یہ ویکسین کووڈ-19 کی ویکسین کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور ایک بہترین لائے عمل بنا سکیں۔ تو یہ ہیں اس میٹنگ کے مین پوائنٹس، مین ایجنڈا۔ خیر ایک چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اب جو سینٹرل ایشیائی مسلم ممالک ہیں، بالخصوص ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ظاہر سی ایک نئے اسلامک بلاک کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن اب یہ اسلامک بلاک جو ہے یہ اتنا اوپنلی تو نہیں آئے گا، کیونکہ یہ گریجولی میچور ہوگا، اور میچور ہونے کے ساتھ ساتھ ہی آہستہ آہستہ اس کا قیام جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں واقع ہوگا۔ اور دوسری جانب جو سعودی عربیہ ہے، سعودی عربیہ ایک بڑی ہی ایک عجیب سی صورتحال میں پھنستا جا رہا ہے، اور یہ اب پاکستان کے لیے جو ہے نا ان کی کھینچتانی ترکوں کے درمیان اور سعودیوں کے درمیان شروع ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان ایک انتہائی اہم ملک ہے، یہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت بھی ہے۔ تو یہ تھی میری ویڈیو، میں امید کرتا ہوں یہ کانٹینٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ کانٹینٹ آپ کو پسند آیا ہو تو فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اس کو شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ